بعض مریض لکھتے رہتے ہیں مجھے کہ کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی اسہال شروع ہو جاتے ہیں، بدلتے بدلتے رہتے ہیں. اس میں پہلے بھی بات ذکر کر بیٹھا ہوں. ایپس میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ قبض، بعض دفعہ اسہال. اس پر میں نے تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. کسی کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کسی زہر کو ویژولائز کیا کریں، ذہن میں اس کا نقشہ حاضر کیا کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انتڑیوں میں یہ ورم پیدا کرتی ہے، اسی لیے اسپیزم بھی ہوتا ہے، اسی لیے وہ دکھن کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو جب ورم پیدا ہو تو اس کا پہلا رد عمل قبض ہوتا ہے، اور ورم جب پھر بیٹھنے لگتی ہے سوچ کر تو پانی چھوڑتی ہے. اور جسم کے اندر بعض ورمیں ہیں جو جسم کے اندر پانی چھوڑتی ہیں، تو جب مریض شفایاب ہو تو پیشاب زیادہ آتا ہے. ایپس پر میں نے غور کر کے تجربے سے اپنے مزید یقین کر کے یہ بات معلوم کی ہے کہ ایپس کی ورمیں شروع میں پیشاب بند کرتی ہیں، اور اسی طرح قبض بھی پیدا کر دیتی ہیں. اگر انتڑیوں پہ اثر ہو تو قبض ہو جائے گی، اگر گردے پر اثر ہو تو پیشاب بند ہو جائے گا اور بہت کم ہو جائے گا. جب ایسا مریض شفا پاتا ہے تو جسم کی اندرونی ورمیں پیشاب کے ذریعے پانی خارج کرتی ہیں، اور انتڑیاں اسہال کے ذریعے پانی خارج کرتی ہیں. تو یہ سیناریو اگر پورا ذہن میں ہو جائے تو آپ کو یہ علامت بھول ہی نہیں سکتی. پھر آپ کو قبض اور اسہال کے عدلنے بدلنے میں ایک دوا یاد رہے گی، مگر اس کا عام عدلنا بدلنا نہیں ہے. ڈاکٹر یہ لکھ دیتے ہیں کتابوں میں، نے لکھا ہوا قبض اور اسہال عدل، یہ غلط ہے. شروع قبض سے ہوتی ہے اور پھر اسہال میں تبدیل ہوتی ہے. ایپس یعنی ایپس کو جب ہم کہتے ہیں مراد ہے کہ ایپس دوا کا زہر ایسی علامتیں پیدا کرتا ہے کہ پہلے قبض، دکھن اور قبض، پھر اسہال، اور وہ لمبا نہیں رہتے، وہ کچھ دیر کے بعد خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. نکسوامی کا بہت اچھی دوا ہے، میں نے اس کے متعلق آپ کو پیچھے لیکچر دیا تھا. اب یہ شکر ہے کہ جو اس دنیا میں کئی جو شاگرد پیدا ہو رہے ہیں وہ فوراً علاج بھی کر رہے ہیں اور مجھے لکھ بھی رہے ہیں کہ الحمدللہ اس علاج سے بہت فائدہ ہوا. نکسوامی کا بھی کوئی رسپانس بڑی اچھی آئی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے بعض جگہ بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، نکسوامی کا استعمال کی تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئے. کل بھی میرے ملاقات پہ بھی کچھ آئے ہوئے تھے ملنے والے، بعض خواتین تھیں غالباً. انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں تکلیف ہمیشہ سے تھی، ہر علاج کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی. جب آپ نے نکسوامی کا ذکر کیا تو ہم سن رہے تھے، اور وہ علامتیں وہ جو ان کے میاں کی بیگم تھیں انہوں نے بتایا کہ وہ علامتیں مجھے اپنے اندر معلوم ہوئی اور میں نے کھائیں اور بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ عام فائدہ ہو رہا ہے. پہلا انفلکس تو یہ ہے کہ میری تشخیص کروانے والی ڈاک بے حد بڑھ گئی ہے اور لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. بجائے اس کے کہ لوگ ہومیوپیتھ بنے اور بوجھ کم ہو، ایک دم بڑھ گیا ہے. لیکن کوئی حرج نہیں ہے. مجھے پتہ کچھ عرصے کے بعد جن کو ہومیوپیتھی کا چسکا پڑ گیا نا، وہ پھر کسی اور سے مشورہ لینا بھی بےعزتی سمجھتے ہیں، پھر وہ خود علاج کرتے ہیں. تو وہ دور بھی آئے گا جب بڑی کثرت سے ہومیوپیتھ ہو جائیں گے اور سوائے اس کے کہ مجبور ہو جائیں وہ مشورہ نہیں کیا کریں گے، اور ارد گرد محلے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ فائدے کا موجب بن جائیں گے.